السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ پاکستان میں ہر روز ایک نیا بحران جنم لیتا ہے۔ معاشی بحران پہلے سے تھا، سیاسی بحران پہلے سے تھا، اب صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ نے آئینی بحران بھی پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بلز پہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، اور انہوں نے اپنے عملے یعنی کہ اپنے پرسنل سٹاف کو یہ آرڈر کیا تھا کہ یہ بلز واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیں، لیکن ان کے پرسنل سٹاف نے ان کا حکم نہ مانا، انہیں دھوکہ دیا اور بل واپس نہ بھجوائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی نے اپنے ٹویٹ میں معافی بھی مانگی ان لوگوں سے جن لوگوں پہ یہ قوانین لاگو ہوں گے۔ اس کے بعد صدر عارف علوی نے یہ کیا کہ اپنے پرسنل سیکرٹری جو کہ وقار احمد ہیں ان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا، جس پہ وقار احمد نے صدر پاکستان کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ صدر پاکستان کی جانب سے ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ غلط ہے، اسے واپس لیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی فائلز اب بھی صدارتی چیمبر میں موجود ہیں۔ بل کے معاملے پہ نہ انہوں نے تاخیر کی اور نہ صرف نظر۔ مزید وقار احمد نے یہ لکھا کہ ایف آئی اے یا کسی بھی ادارے سے انکوائری کروا لیں، وہ کہیں بھی الفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سپریم کورٹ یا کسی بھی ادارے نے انہیں بلایا تو وہ حقائق سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صدر پاکستان بھی حقائق سے آگاہ ہیں، اور صدر پاکستان نے نہ بل کی منظوری دی اور نہ ہی تحریری طور پہ اسے پارلیمنٹ واپس بھیجنے کو کہا۔ اصل میں ڈاکٹر عارف علوی نے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی، جیسا کہ وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو یا دوسرے قانونی بلز کا معاملہ ہو، وہ دستخط کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر زمان پارک یا بنی گالا جا کے عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کرتے تھے۔ تو اس معاملے میں جب 24 گھنٹے تک تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں چلتی رہیں کہ صدر پاکستان نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بلز پر دستخط کر دیے، لیکن صدر پاکستان کی جانب سے نہ ہی پریزیڈنٹ ہاؤس کے عملے کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہی شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں اریسٹ ہوئے، اس کے بعد اسد عمر گرفتار ہوئے، پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید کی گئی، تو صدر پاکستان پہ پی ٹی آئی کی جانب سے جب پریشر آیا تو انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے بیلنس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود ہی پھنس گئے، کیونکہ ان کے پرسنل سیکرٹری جن کو انہوں نے عہدے سے فارغ کر دیا، انہوں نے خط لکھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی انکوائری ہو اور سچ کیا ہے وہ سب کے سامنے آ سکے۔ اس معاملے کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ صدر عارف علوی کے ٹویٹ سے پاکستان کی پوری دنیا میں جگ آسائی ہوئی، اور پریزیڈنٹ ہاؤس پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤس ہے، اور پریزیڈنٹ کا عہدہ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور ان کے ٹویٹ سے یہ تاثر گیا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ تو اس معاملے کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، اور اگر انکوائری ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ صدر عارف علوی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین گرفتاریوں کی، تو شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے علاوہ اسد عمر کو بھی سائفر کیس میں ہی گرفتار کیا گیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں ہی سائفر کے معاملے پہ انکوائری ہوگی۔ ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو سائفر کیس میں انکوائری کے لیے گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم گرفتاری ہوئی ہے جو کہ سابق وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی گرفتاری ہے۔ ایمان مزاری نے 2 دن پہلے پی ٹی ایم کے جلسے میں منظور پشتین کے ساتھ وہاں پہ ایک تقریر کی، اور اس کے بعد ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف اس جلسے میں نعرے لگوائے گئے اور وہاں پہ افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ اس تقریر کے بعد ایمان مزاری کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے جب 9 مئی کے واقعات کے بعد شیریں مزاری 2 سے 3 بار گرفتار ہوئیں، تو یہی ان کی بیٹی تھی ایمان مزاری جس نے پریشرائز کیا شیریں مزاری کو کہ وہ پی ٹی آئی بھی چھوڑ دے اور سیاست بھی چھوڑ دے، اور اپنی والدہ کو سیاست چھڑوا کے اب ایمان مزاری منظور پشتین کے ساتھ جا ملی، اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کے اس نے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگوائے۔ اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، یہ دوسری بار ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ کو گالیاں دینے پہ بھی گرفتار کیا گیا تھا ایمان مزاری کو، لیکن کورٹ نے انہیں سمجھایا، اور ایمان مزاری نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ریاست یا ریاستی عہدیدار کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گی۔ اب پھر ایمان مزاری کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس بار ایمان مزاری کو معافی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں کہ انہوں نے
ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بد زبانی کی، اس سے پہلے بھی وہ کر چکی ہیں۔ کبھی وہ عورت کارڈ کھیلتی ہیں، کبھی ہیومن رائٹس کے پیچھے وہ چھپ جاتی ہیں، اور کبھی عورت مارچ کے معاملے پہ وہ اداروں کو برا بھلا کہتی ہیں، ریاست کو برا بھلا کہتی ہیں، اور اب وہ فارن فنڈڈ پی ٹی ایم کے ساتھ جا ملی اور ان کے جلسوں میں جا کے ریاست کے خلاف تقاریر کرتی ہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ PDTV۔